السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی اور آج کی یہ ویڈیو ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم موضوع پہ بات کرنا چاہیں گے۔ اس ویڈیو کے اندر آج کا موضوع ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم بڑے غریب ہیں، ہم غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، اور ہم ملک کے لیے، معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، محلے کے لیے یا جنرلی اس دنیا کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ کہانی کچھ اس طریقے سے کہ ایک شخص صبح تیار ہوتا ہے، اپنے آفس کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ اسے بڑا اچھا سا 2 پیس سوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے، برانڈیڈ گھڑی پہنی ہوئی ہوتی ہے، بہت مہنگے جوتے موزے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور تیار ہو کے بریف کیس اٹھاتا ہے اور اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ ٹیکسی اسٹینڈ پہ جا کے ٹیکسی پکڑے اور اپنے آفس کے اندر چلے جائے۔ جیسے ہی گھر سے 2-4 قدم آگے بڑھتا ہے تو جو محلے کا سوئمنگ پول ہوتا ہے یا تالاب سا ہوتا ہے، اس میں دیکھتا ہے کہ 3 سال کا بچہ ہے اور جو ڈوب رہا ہے، اور وہ چیخیں مار رہا ہے اور ہیلپ چیخ رہا ہے کہ وہ اس کو بچا لے۔ اب اگر شخص یہ بھاگ کے نہ جاتا تو بچہ مر جاتا۔ اس شخص نے وہی کیا جو ہم اور آپ ہم سب لوگ کریں گے۔ وہ بھاگتا ہوا گیا، تالاب میں چھلانگ ماری، بچے کو باہر نکالا، بچے کو بچا لیا۔ لیکن اس چکر کے اندر اس کا 2 پیس سوٹ بھی خراب ہو گیا، اس کے جوتوں پہ بھی کیچڑ لگ گئی، موزے بھی خراب ہو گئے، اس کی گھڑی میں پانی چلا گیا، موبائل میں پانی چلا گیا، اور جیب کے اندر جو بٹوا تھا اس کے اندر پانی بھی چلا گیا۔ اب آپ بتائیے کہ اس نے جو یہ کام کیا، کیا یہ کام کرنا اچھی بات تھی؟ ہم سب کہیں گے بہت اچھی بات تھی، بہت نیکی کا کام ملا ہے۔ اگر بچے کے ماں باپ اس کو مل جائیں جس نے اس کی زندگی بچائی ہے، وہ تو اپنی جان نچھاور کر دیں گے۔ ہم میں سے کچھ لوگ شاید بولیں اس نے بیوقوفی کی اور اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ بچہ اس کا تھوڑی تھا، نہ اس کی ذمہ داری تھی، بچے کو ماں باپ بھی نہیں رکھتا۔ ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ بچے کے اوپر نظر رکھیں، یا حکومت کا فرض بنتا ہے کہ تالاب کے گرد کوئی باڑ وائر لگا کے رکھتے، کھاڑدار تارے لگاتے، یا پھر محلے کی ایسوسیشن کا فرض بنتا تھا کہ وہاں پہ کوئی لائف گارڈ ہوتا۔ ایسے بچہ کس طرح نکل کے باہر آ گیا اور بچہ مر جاتا تو اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ الگ الگ ملک کے الگ الگ قوانین ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی یورپین کنٹری میں ہوتے اور آپ بچے کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے تو آپ پہ $1000 کا جرمانہ ہوتا، اور آپ کو قید کی سزا بھی ملتی کہ آپ کے سامنے ایک بچہ، ایک انسان کسی ہارمفل وے کے اندر تھا، آپ اس کو بچا سکتے تھے، آپ نے نہیں بچایا۔ یہی کام اگر امریکہ میں ہوتا اور اس بچانے کی کوشش میں بچہ مر جاتا تو لوگ اس سے پوچھتے کیوں؟ کیا تم لائف گارڈ ہو؟ کیا تمہارے پاس لائسنس تھا لوگوں کی زندگی بچانے کا؟ اور کیونکہ تم نے کچھ ایسا کیا اس کی وجہ سے بچہ مر گیا، اب الزام بھی تمہارے پہ آتا ہے۔ تو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن جنرلی ہم سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ بچے کی جان بچانی چاہیے۔ یونیسیف کی تازہ رپورٹ کے مطابق دنیا کے اندر 6.6 ملین بچے ہر سال مر جاتے ہیں غذائی قلت کی وجہ سے۔ ان کے پاس کھانے کو انف فوڈ نہیں ہوتا اور لوگ مر جاتے ہیں اسٹارویشن سے۔ 6.6 ملین سال کے بچے، تقریباً 5 لاکھ بچے بنتے ہیں مہینے کے، 18,000 بچے دن کے، 12 بچے فی منٹ، اور اس منٹ کا اندازہ جب ہوتا ہے جب ان 12 بچوں میں سے ایک بچہ آپ کا ہو۔ تو اب مثال کے طور پہ ہم سب جذباتی نوجوان ہیں اور ہم جا کے بولیں گے تالاب سے بچہ بچانا چاہیے تھا، لیکن اگر یہ بچہ کسی اور ملک میں ہوتا، تو صومالیہ میں ہوتا، زمبابوے میں ہوتا، اور کوئی آپ سے کہتا کہ جو بچہ ہے اگر آپ 100 روپے صدقہ کرتے ہیں تو اس کی جان بچ سکتی ہے، اور یہ بچے کی تصویریں، یہ لوکیشن ہے، اور اتنے دنوں کے اندر پیسے چاہیے، تو ان میں سے 50% لوگ غائب ہو جائیں گے، باقی کچھ لوگ شاید اس میں کچھ ڈونیشن کر دیں۔ اب بچے کی تصویر بھی نہیں ہے اور لوکیشن بھی نہیں ہے، اور کوئی آپ سے کہے کہ کوئی بچہ دنیا میں کہیں مر رہا ہے، آپ پیسے دے دیجئے، اب ہم میں سے 100% لوگ غائب ہو جائیں گے۔ سائیکلوجی کے اندر، اس کے اندر ہم جو بھی چیز اچھا کام یا نیکی کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا کم سے کم ریسورسز لگے، کم سے کم وقت ملے، اور میں اس کی اتنی ساری شہرت ملے، اور اس سے نیکی تو ملنی ہی ملنی ہے، اور اس سے ہمارا دنیا کے اندر بھی پرچار ہو۔ اور وہ چیزیں جو نادیدہ ہوتی ہیں، جو ہم لوگوں پہ نظر نہیں آئیں گی، جو میڈیا نیوز نہیں بنے گی، اس کے بارے میں ہم کوئی اتنا زیادہ پریشان بھی نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ اگر مسجد سے آج اعلان ہو کہ لوگوں پیسے جمع کیے جائے، ورنہ جو شہر کی بیچوں بیچ اسٹیڈیم ہے اس میں 18,000 بچے اس وقت موجود ہیں اور شام سے پہلے مر جائیں گے، اب آپ دیکھیں کتنی بڑی میڈیا نیوز بنے گی۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ 18,000 بچے روز کے مر رہے ہیں، نہ ہی کوئی میڈیا نیوز بن رہی ہے، نہ ہی کسی کو فکر ہو رہی ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اگر ہم صرف اور صرف 40 روپے روز کے صدقہ کر دیں تو ہم بہت سے لوگوں کی زندگی بچا سکتے ہیں۔ ایک عام آدمی کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ زندگی کے اندر کم سے کم 2 لاکھ لوگوں کی زندگی بچا سکتا ہے، اور بہت لاکھوں کے حساب سے عطیہ کر سکتا ہے۔ دیکھیے ہم تھوڑا سا حساب کر لیتے ہیں۔ ایک بندہ زندگی میں 40 سے 50 سال کام کرتا ہے، روز کے 8-10 گھنٹے کام کرتا ہے، یہ زندگی کے 84,000 گھنٹے بنتے ہیں۔ ایک عام آدمی بھی 40 سال تو کام کرتا ہی کرتا ہے، مطلب وہ 20 سال کی عمر سے کام کرنا شروع کرے، 60 سال میں ریٹائر ہو تو 40 سال تو پوری امپلائمنٹ اس کی بنتی ہی بنتی ہے۔ کوئی 50 کرتا ہے، کوئی 60 کرتا ہے، کوئی 35 کرتا ہے، ہم ایوریج 40 لے لیتے ہیں۔ آپ 40 روپے روز کے دیں تو یہ بنتے ہیں تقریباً 1,200 روپے مہینے کے بن جاتے ہیں، 15,000 روپے بن جاتے ہیں ایک سال کے۔ بہت ساری کمپنیز موجود ہیں، یونیسیف ہے، یونائٹڈ نیشنز ہیلتھ آرگنائزیشن ہے،
$11 میں 3 سیف ڈیلیوری کٹ آتی ہیں. آپ $11 میں 3 ماؤں کی زندگی بچا سکتے ہیں یا ان کے پیدا ہونے والے بچوں کی زندگی بچا سکتے ہیں. گیو اس سائٹ کے نام سے آرگنائزیشن موجود ہے کیلیفورنیا کے اندر. وہ $7,000 کے اندر تقریباً 25 لوگوں کو ان کی بینائی واپس لوٹا سکتی ہیں. تو کتنے سارے اندھوں کو آپ ان کی بینائی واپس دے سکتے ہیں. اصل مسئلہ ہے احساس کا، اصل مسئلہ ہے سوچنے کا کہ کس طریقے سے ہم کیا کریں، اپنی زندگی میں کون سا ایسا چینج لے کر آئیں کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں. $40 روز کے $1200 مہینہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ نے ایک کیفے چائے ٹی لاٹے نہیں پینی، آپ نے ایک ایکسپریسو کیفے نہیں پینی، آپ نے ایک آدھ برگر نہیں کھانا، ایک ٹرپ بچا لینا ہے اور آپ بہت سے لوگوں کی زندگی بچا سکتے ہیں. جس محلے میں کوئی بندہ بھوکا سو جائے اس محلے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، برکت اڑ جاتی ہے، دعائیں بھی شاید قبول نہ ہوتی ہوں. تو آس پاس اپنے لوگ موجود کو دیکھیں، کون سے سفید پوش لوگ ہیں جن کی زندگیاں آپ کی ایک چائے، ایک کافی، ایک ایکسٹرا پلیٹ کھانا بچا سکتا ہے. اور جب بھی فضول خرچی کا دل چاہے تو ضرور سوچا کریں کہ وہ بچہ جو بچ سکتا تھا وہ آپ کی چائے کی پیالی میں آج ڈوب کے مر گیا. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ چکی ہوگی. آپ لوگوں کا سننے کا بہت شکریہ. آپ سب کا ذیشان عثمانی. Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.